بھی ہے اور یہاں پہ جو میدان جنگ کی جو جہاں پر جمع ہوئے تھے اس کی جھلکیاں اس سورے میں بتائی گئی ہیں. چلے دیکھتے ہیں آیتوں کے اس میں سے ہی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک مدنی ہی صورت ہے اور بہت چھوٹی مختصر سی صورت ہے لیکن بہت جامع انشاءاللہ اس میں احکامات ہمارے لیے دکھائی گئی ہیں. اور یہ بھی مسبحات میں سے شمار کی جاتی ہے کیونکہ اس میں سبح سے آیت شروع ہو رہی ہے. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے اور وہی غالب اور حکیم ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے کہ میری نظریں جب پڑی نا, ایک کائنات اپنی اطاعت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو سبحان اللہ, ایک عقل والے ان لوگوں کی تسبیحوں کو بھی محسوس کرتے ہیں جب وہ قرآن کو دل سے پڑھتے ہیں نا, یا آیاتیں پڑھ کے تمام چیز تسبیح بیان کر رہی ہے سوائے میرے. اور جب ہمارے تسبیح نہیں کرنے کا وقت رہتا, شروع سلسلہ سے آپ دیکھیے تسبیح کی ہم کتنی اہمیت دیکھ لیتے رہے. تمام چیز تسبیح بیان کر رہی ہے, اللہ کی اطاعت میں ہے. ہر چیز جو ہمارے اطراف میں ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور وہ جب ہمارا دل غفلت میں رہتا, جب ہمیں تسبیح سے خیال نہیں رہتے, جب بھی شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے اور جب بھی ہم کو گناہ کراتا. تو ان آیاتوں کو, ان مسبحات کو اپنے دل میں پرو لیجیے کہ مجھے اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھنا ہے. میں اشرف المخلوقات ہوں, تمام تسبیحات میں مشغول ہیں, تو میرے کو کیا چیز جو ہے نا اللہ کی تسبیح سے دور رکھے گی. وہی ہے جس نے اہل کتاب یعنی اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تھا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ ہو. اچھا, یہ واقعہ کب کا ہے, یہ صورت کب کی ہے, یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہود جو تھے, یہودی میں ایک قبیلہ تھا, بنو نذیر نامی قبیلہ تھا, وہ ایک معاہدہ کرے تھے. بعد میں کیا کرے معلوم ہے, وہ معاہدے کو توڑ دیے تھے. تو ان کے معاہدے, اور وہ بھی دوسری جنگ کے دوران میں وہ ایک معاہدہ ہوا تھا, ابھی ہم انشاءاللہ مدنی دور میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو عین جو جنگ کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ضرورت تھی, اس بیچ میں ان لوگوں معاہدہ توڑ دیتے. تو جب وہ اس سے محاصرے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے ہیں تو واپس آ کر یہ بنو نذیر کا جو ہے نا حصے کو ڈیل کرنے لگتے ہیں. تو اس واقعے کو, ان حالات کو یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر ان کے معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے ان کے مطلب جیسے پیچھے سے جیسے اسٹیپ کرتے ہیں ویسا اس طریقے سے دھوکہ دیے تھے. تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوئی تھی. ان واقعات کو دیکھ لیتے ہیں, پھر عمل کے پہلو ہم دیکھ لیں گے. وہی ہے جس نے اہل کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تھا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی کڑیاں انہیں سے بچا لیں گی, مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا, اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بنا لینے والوں. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب میں ڈال دیتا, اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہی ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو بھی اللہ اور رسول کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کی سزا دینے پہ بہت سخت ہے. تو یہ ان کا واقعہ ہے, جو بنو نذیر کے لوگ تھے مخالفت کرے, اور محاصرے کے عین وقت پہ جو ہے نا ان لوگوں کو ان لوگ جب اگینسٹ میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سے صحابہ کے ساتھ جا کر ان کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو وہاں سے جلا وطنی کا حکم دیا گیا, یا پھر ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا گیا. تو ان لوگ ریڈی ہو گئے کہ ہم یہاں پر وہ ایریا یعنی مدینے کا شہر چھوڑ کر باہر نکل جانے کے اوپر ریڈی ہوئے تھے, لیکن ان لوگوں سامان مسلمانوں کو دینا نہیں چاہ رہے تھے. تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو, اپنے چیزوں کو جو اولاد کر نہیں لے جا سک رہے تھے, وہ چیزوں کو خراب کرتے جا رہے تھے. بہرحال اس واقعے کا ڈسکرپشن ہے. اور اس محاصرے میں کیا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو جھاڑ بیچ میں آ رہے ٹورڈز وہاں جانے کے, بنو نذیر قبیلے کی طرف جانے کی وجہ سے ان لوگوں کو ہٹانے کا حکم دیا. تو obviously جب گھوڑے دوڑانے کے لیے یا پھر اٹیک کرنے کے لیے جو بھی بیچ میں آتے ہیں, اور وہ جھاڑوں کو, اطراف کے دوسرے جھاڑوں کو ڈسٹرکشن کا حکم اسلامی جب جنگ ہوتی ہے اس میں اس کا حکم نہیں ہے. لیکن فار ٹائم بینگ وہ جو ایز اے لیڈرشپ جو ضرورت تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کچھ احکامات دیے تھے, کچھ انسٹرکشن دیے تھے. اس پر مسلمانوں کی طرف کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ تم لوگ جھاڑ کاٹ رہے ہو, تم اس طریقے سے. تو ان آیتوں کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے درخت کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا ہے, یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا. اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال
کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا دیے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ ہے، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے ان کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس چیز کو ہائلائٹ کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں کے جو انصار تھے ان کے لیے بھی وہ جو مال فے ملا تھا، یعنی وہ جو محاصرہ ہوا تھا بنو نذیر کے خلاف میں، بہت زیادہ مال فے ملا تھا۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کے بعد مل جائے، یعنی جنگ کے سلسلے میں جنگ نہیں ہوئی تھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، اور وداؤٹ جنگ وہ مال ملا تھا، تو اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ڈسٹریبیوشن بھی بتا دیا۔ تو جب اب وہ مال مل کر آیا تھا، اس میں ہجرت کر جو آئے تھے ان کے لیے بھی تھا، اور ہجرت یعنی انصار جو تھے دونوں کے لیے بھی ان کا حق رکھا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کی تعریف بھی یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جو ہجرت کر آئے تھے اور جو انصار تھے دونوں کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشادہ کر لیے رکھے گئے ہیں، اور جو ہے نا یہاں پر بتایا گیا ہے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ وہ خود محتاج کیوں نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے، اس چیز کو ہائلائٹ کر لیجیے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آیت نمبر 9 بہت بہت اہم ہے، عمل کا نقطہ اگر سورہ حشر سے کچھ لے سکتے ہیں تو یہ جو اپنی دل کی تنگی سے بچا لیا گئے، جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہمارے دل میں تنگی محسوس نہیں ہونا، کسی کو دے کر خوشی محسوس ہونا، کسی سے بات کر کسی کی ہیلپ کر کسی کا حق ادا کر کسی کو اپنے ساتھ محفل میں جما کر، یعنی کوئی بھی ایسا کام جس میں ہم کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑا، جس میں ہم کو سیکریفائس کرنا پڑا، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے فطرے کی شکل میں ہو، چاہے صدقات کی شکل میں ہو، چاہے صلہ رحمی کی شکل میں ہو، چاہے وراثت کی شکل میں ہو، کبھی معافی کی شکل میں ہو، کبھی عدل کی شکل میں ہو، کبھی انصاف کی شکل میں ہو، ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے نا، اس میں ہمارا نفس کٹتا، اور جب ہمارا نفس کٹتا نا تو دل میں تھوڑی تنگی محسوس ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بولے وہ جو تنگی سے بچ جانا انسانی فطرت کے تقاضے سے ایک اوپر کی بات ہے، ایک سلائٹلی اپر لیول کی بات ہے کہ انسان دے کر خوشی محسوس کرنا، اور اگر ایسا لیول پہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو پہنچا دیا ہے تو دیٹ از کالڈ ٹرو سکسیس، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شمار کرے کہ ہم دے کر لوگوں کو، وہ واقعہ بھی یاد کر لیجئے جو صحابی جو اپنے گھر میں بلا کر وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وہ واقعے کو بھی یہاں پر کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے اوپر اس مہمان کو ترجیح دی، سبحان اللہ۔ تو یہ رہیں گے کامیاب لوگ، اللہ تعالیٰ ایسی صفت ہمارے اندر ڈال دے۔ اور یہ پورا واقعے کی زمرے میں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سیرہ کی کلاس میں ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اگلوں کے بعد آئے ہیں، یہ پورا ان کا ڈسٹریبیوشن آف مال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دعا بہت اچھی ہے، دیکھیے اس چیز کو ہائلائٹ کریے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض، دل کی کجی سے بچا لیا گیا۔ اب اس کے لیے دعا بھی بتائی گئی، دل کی کجی سے بچانا، کوئی بھی مسلمان کے خلاف اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیے،
کیا میرے دل میں کسی کے لیے بغض ہے؟ یہ ایک سپر کیریکٹر والے شخص کی دعا بتائی گئی ہے. سپر کیریکٹر والا لوگ فائزون میں شمار کیا گیا. اینڈ ہیئر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اتنی پیاری دعا ہے, ہم اس کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی دعا میں شامل کریں. آیت نمبر 10 کو کیسی اتنی پیاری دعا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, دعا کرنا سکھا رہے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. اپنے لیے بھی دعا بخشش کی جا رہی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پہلے تو میں اپنے لیے ایک سوال لکھوں, کیا میں کسی کے لیے بغض محسوس کرتی؟ دس از دا مومنٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ وہ کینہ کو, وہ بغض کو ہمارے دل سے دس مومنٹ اسی کو ہمارے دماغ سے دل سے ڈیلیٹ کر دے. ہم پڑھ کر آئے جو بھی یہ گرج محسوس کرے, اپنے دل میں بغض محسوس کرے, وہ پھر آگے جا کے بہت زیادہ اسپرچل ڈیسیزز, ایموشنل ڈیسیزز اینڈ فزیکل ڈیسیزز کا کازز بن سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. گویا کسی کو معاف کرنا, فارگیو اینڈ فارگیو کرنا ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے. تو یہ دعا کو ہماری روٹین میں شامل کر لیجئے, کیونکہ اے اللہ, اے ہمارے رب, تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. بہترین دعا ہے, بہترین دعا ہے ایک پاک صاف دل رکھنے والے مومن کے لیے. ہم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو, تم نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے. یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے, اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے, اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ بھی ہرگز مدد نہ کریں گے, اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ کوئی مدد نہ پائیں گے, پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے, اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے. منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے. آپس میں ایک دوسرے کے دوست سمجھتے نا, آپس میں سے بھی ان لوگوں کی بہت زیادہ اندر سے جڑ کٹی ہوئی رہتی. مومن سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, یونائٹڈ ہے, یہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا. آن دی ادر ہینڈ جو اللہ کی رسی کے الگ جڑے ہوئے ہیں نا, ان کے اندر بہت زیادہ پھوٹ ہے. اس زمانے میں بھی رہے گی, قیامت تک بھی رہے گی, کیونکہ نفس پرستی ان کا شیوا رہتا ہے. ہمارا ایک دوسرے سے جڑنا کیا, اللہ کے خاطر رہتے, جنت کے خاطر. وہاں پر کیا ہے, ایک دوسرے کے مفاد, جہاں مفاد دکھ رہا ایک دوسرے کو مارو, ڈھکلو, پیچھے کرو. یہاں پر کیا ہے, اللہ کے خاطر ایک دوسرے کو سبقت لے جاتے ہیں. آپ پہلے ایک دوسرے کو شیئرنگ کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ دونوں کیٹیگریز یہاں پر ڈسکس کریں. لڑیں گی بھی تو خلا بند بستیوں میں پیٹ پھیر کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یا آپس کے مقابلت میں بڑے سخت ہیں. اندر سے بھی بہت اندر سے ان کی کھچڑی پکی ہوئی ہے. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر پھوٹ ڈال دے, اللہ انہیں اصلاح دے, یا پھر ان کے اندر پھوٹ ڈال کر وہ آپس میں ہی فتنے کا باعث بنیں گے. ان کا یہ حال ہے کہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھنے والے اور تقوی رکھنے والوں کو اولی الالباب, اور جو اس چیزوں کے برخلاف رہتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑے سائنٹسٹ بھی ہوں گے تو اللہ کی نظر میں بے عقل ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا پا رہے, تو پھر ان کی کیا عقل مندی کام ہے. یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چک چکے ہیں, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر, اور پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الزما ہوں, مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے, اور ظالموں کی یہی سزا ہے. بات نوٹ کر لیجئے, کمپیریزن چارٹ ان یہودیوں اور منافقوں کے رویے کو بتایا گیا. آپس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور ایک دوسرے کو اکساتے ہیں برائی کی طرف میں. بعد میں جب جنگ کا موقع آتا ہے یا پریشانی کا موقع آتا ہے ایک دوسرے کا بھی ساتھ نہیں دیتے, ایک دوسرے کو پیٹ پھرا کر. ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے, ان کی جان, ان کی ہر چیز سے, ان کی مال اور ان کی جانوں کو بہت پریورٹائز ہے, وہ سیکریفائس کے لیول پہ نہیں آ سکتے. دیٹس وائی وہ لوگ اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کمپیئر کر رہا. کمثل شیطان بولا اللہ, انہوں کیسے ہیں, ایکول ٹو شیطان ہے. ان کی مثال شیطان کی بھی. شیطان پہلے کیا تھا, اکساتا برائی کی طرف. جب برائی کرنے لگتے انسان پورا اس میں ملوث ہو جاتا تو آہستہ بھاگ جاتا. نہ دنیا میں اس کو ڈپریشن میں جا کو, اینگزائٹی میں جا کو, ایڈکشن ڈال کو اس کا پوری طریقے سے پھنسا دیتا گناہوں میں. انسان گلٹ میں آ کو آدھا مر جاتا, اور قیامت کے دن بھی جب وہ دیکھیں گا تو شیطان جو ہے نا وہاں پر اس کو بولیں گا شیطان بھڑکا رہے تھے بولے, تو شیطان وہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دینے والا ہے.
اس کا ہم پورا سورہ ہجر میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ کیسا شیطان اپنا دامن جھٹک لینا. میں تو خالی وسپر کرتا تھا. تو دونوں کی مثال اس طریقے سے. کرنا کیا ہے عقل مند لوگ کرنا کیا ہے, توکل اللہ کو اپنا دوست بنانا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. آنکھیں بند کر کے 2 منٹ کے لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنا ڈر محسوس کرتی ہوں. ڈر کا مطلب ہے نافرمانی کرتے وقت مجھے کتنا ڈر محسوس ہوتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا سامان اکٹھا. چھوڑے پوری زندگی کو, کتنی زندگی ہوئی اتنی زندگی ہوئی سو ہوئی. یہ 10 دن میں نے اپنے لیے کیا سامان, کوئی چیز اچھی شائن ہوتی ہوئی نظر آ رہی. پورے 10 روزے پکے اچھے ٹرو ہیں ہمارے, ہم سب بول سکتے ہیں ثابت روزے رہے ہیں. ہماری سحریاں صحیح رہی ہیں, ہماری 5 ٹائم کی نمازیں پورے فرض اچھے سے ادا ہوئے ہیں. کہاں ڈنڈی نظر آ رہی, کیا سامان ہم بھیجیں. اگلے 20 روزے جو بھی جتنے بھی روزے بچے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورے طریقے سے اچھا ہمارے اگلے سامان کی طرف یعنی زیادہ راہ بنا دے. اللہ تعالیٰ جو ہوا اسے مغفرت کرے, اور آگے کے لیے اللہ تعالیٰ بچے کچھ روزوں کو لیے ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہم پائیں گے یا نہیں پائیں. دس از دا مومنٹ کہ ہمیں اگلی زندگی کے لیے یعنی آنے والی اخروی زندگی کے لیے سامان کلیکٹ. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے رہے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب لوگ ہیں. جنت میں جانے والے کردار اور جہنم میں جانے والے کردار کو ہم اچھے سے اسٹڈی کر آئے. دونوں کے کیریکٹر نہ دنیا میں ایک ساتھ ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ایک ساتھ. دونوں کی مصروفیت دنیا میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. دونوں کی بات کرنے کا سٹائل دونوں کا ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. دونوں کے ڈیلنگ کرنے کا سٹائل دونوں کا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. یعنی ڈیفرنس دنیا بھی دیکھا جاتا تو آخرت میں بھی اتنا ہی ڈیفرنس دیکھا ہی جائے گا. تو اپنی جو جتنی ہماری اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت دی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا ہمارے کو وقت دیا ہے, اس کے ہمارے 2 چوائسز. سیم انرجی, سیم لیول آف ٹائم, سیم لیول آف مشقت مل رہی. گناہ کما سکتے ہیں, دوزخ میں جا سکتے. اچھا طریقے سے اسپینڈ کر کو ان چیزوں کو ہم جنت بھی حاصل کر سکتے. دونوں کا لائف سٹائل چینج ہوگا تو ریزلٹ بھی چینج ہوگا. دونوں کا آنسر پیپر میں بھی فرق رہتا ہے. ایک رینک ہولڈر کا پیپر اٹھا کو دیکھو, ایک فیل ہونے والے اسٹوڈنٹ کا رہتا ہے. اندر کیا تو بھی کوسچن ریپیٹڈ رہتے ہیں, اینڈ دا گرامر ان بیکاز آدھے کوسچنوں کو فالو کرنے والے ہیں, ہے نا. وہ ویسا آنسر پیپر رہتا. کچھ بھی آیا سو سمجھنے سے آیا سو چپ کاپی کرنا, ادھر کا دیکھے ادھر کا دیکھے, کیا بھی اتھینٹسٹی. ویراز یہاں پہ پورا ریسرچ کرے ہوا پڑھے ہوا پیپر پورے ریفرنسز کے ساتھ وتھ ڈائیگرام لیبلڈ. دونوں کا پیپر الگ رہتا, دونوں کا موڈ آف اٹمپٹ الگ رہتا, ریزلٹ بھی الگ رہتا. تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پوری زندگی کا طریقہ جہنمی عمل ایسا ہو اور ہم جنت کی امید لگائے بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے کردار میں جنتی والے کردار عطا فرمائے. اگر بہت اچھی آیت ہے, دیکھیے یہ آیت نمبر 21, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرماتے ہیں. اتنا جلالی جو قرآن ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسان کر دے. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا اور پھٹا پڑتا. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. للناسی کہ وہ یتفکرون. اسی مثال ہے, کیا سمجھنے آ رہا ہے اس چیز سے. اللہ اکبر. اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس طرح اس کی کبریائی ہے, یعنی اس کی جو حضور یعنی بندے کی ذمہ داری جواب دہی کے صاف صاف بیان کر رہا ہے, اس کا فہم اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو بھی نصیب ہوتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کو کس رب قدیر کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے, تو وہ بھی خوف سے کانپ اٹھتا. لیکن حیرت کے لائق ہے اس انسان کی بے حسی اور بے فکری جو قرآن کو سمجھتا ہے اور اس کے ذریعے سے حقیقت حال جان چکا ہے. سمجھ رہے ہیں, حقیقت حال سمجھ آ رہا ہے, پھر بھی ان پر نہ کوئی خوف طاری ہو رہا ہے. غضب محسوس کریں اپنے اندر, ہم بے حس نہیں ہے اللہ, ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ,
ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ عہد کرنے کے مقام نہ کبھی اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے اس کے بارے میں وہ اپنے خدا کو کیا جواب دے گا، بلکہ قرآن کو سن کر یا پڑھ کر وہ اس طرح غیر متاثر رہتا ہے گویا وہ ایک بے جان بے شعور پتھر ہے جس کا کام سننا دیکھنا اور سمجھنا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا دل پھٹا، کتنا دل میں احساس ہوا۔ قرآن میں پڑھ کر ہے سورہ بقرہ میں کوئی پتھر کوئی چٹان تو ایسے جس میں سے پانی پھوٹ نکلا، ہمارے آنسو نکلے، کتنی آیاتوں پر ہم آنسو بہائے، کتنی جگہ پر آ کر دل خوف محسوس ہوا، کتنی جگہ پر آ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، کتنی جگہ پر آ کر لرزہ محسوس، کتنی جگہ پر آ کر اب ہم غور کرنے لگے، نہیں اللہ اب بس، اب بے فکری والی زندگی، اب متحرک ہونے والی زندگی، ایک شعور والی تیری محبت والی زندگی، ہم پہاڑ کی جگہ جیسا پتھر کی جیسا بے حس نہیں ہونا چاہ رہے، ہم انسانوں کے جیسا اللہ تعالیٰ تیرے قرب والے بندوں والے بننا چاہتے ہیں۔ نجاشی جیسا شخص جو سن کر رو پڑا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے۔ قرآن جب بھی ہمارے کلام میں پڑھے ہم الرٹ ہو جائیں، ایک آیات بھی ہمارے اس مصرے میں سنی جب اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آیا جب ہم ریسپانس کریں واٹ اللہ از اسپیکنگ ٹو اس، اللہ اسے سمجھا دے اور اس کا جواب دینے والا بننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ آیات اسپیشلی دور قرآن کے درمیان میں شروع کرنے سے پہلے یہ آیات دماغ میں سب پھرتے رہتی، اللہ اتنا بڑا بوجھ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہم سے ادا کروائے، تمام اس میں شرکا ہے، اللہ تب سب کے لیے آسان کرے، قرآن ہمارے خلاف گواہی نہ دے، قرآن ہمارے فیور میں گواہی دے۔ یا اللہ یہ پڑھتے تھے روز تیرے لیے وقت نکالتے تھے، یا اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول کر، قرآن ہمارے لیے گواہ ہو سکتا اگینسٹ نہ ہو اگر ہم اسے نظر انداز کریں، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غالب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور وہی رحیم ہے۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اللہ از نوئنگ ایوری تھنگ، غیب کے بھی جان رہا ہے اور اللہ رحم کر رہے ہیں، ہماری اقتدار سے کچھ چیزیں باہر ہیں ہم نہیں کر پا رہے، اللہ اس پہ غفور و رحیم ہے، لیکن ہمیں کوشش بھی کرنا ہے۔ آخری آیتیں بہت پیاری ہیں، اللہ کے اللہ کے بہترین ناموں کے ساتھ پروئی گئی آیتیں ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس ہے، سراسر سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بروز نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا ہے اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم۔ ساری زمین کی اور آسمانوں کی چیزوں نے اس کی کبریائی کو مان لیا، شروع میں بھی دیکھے آخری میں بھی دیکھ رہے، تمام لوگ اللہ کی حکم اور تسبیح میں بیان کریں، میں کہاں پھری جا رہی ہوں، میں کہاں مصروف ہوں، ان تمام چیزوں کے زمین اور آسمان کے بیچ کی چیزوں سے میں حقیر ہوں جو میں غفلت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے پاس بہت زیادہ ٹائم واٹس ایپ کے لیے، بہت زیادہ سوشل میڈیا کے لیے، بہت زیادہ گوسپنگ کے لیے، تسبیحات کے لیے پریورٹی بنانے کا، اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں